بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میاں نواز شریف مسلسل ایک مطالبہ کر رہے تھے، پھر اس پہ خاموشی بھی چھا گئی اور کچھ لوگوں نے کہا جی میاں ڈر گیا، میاں خاموش ہو گیا۔ لیکن میرے پاس جو خبر ہے وہ خبر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ میاں نواز شریف کے مطالبے پر ان تمام طاقتوروں کے خلاف کارروائی اب شروع ہو چکی ہے جنہوں نے 2017 میں میاں نواز شریف کی حکومت گرانے کی سازش کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ نام لیتے رہے، انہوں نے نام لیا جنرل باجوہ کا، انہوں نے نام لیا فیض حمید کا، انہوں نے نام لیا ثاقب نثار کا، انہوں نے نام لیا آصف سعید کھوسہ کا، انہوں نے نام لیا جسٹس اعجاز الاحسن کا۔ تو وہ نام لے کے وہ کہتے رہے کہ یہ اور دیگر لوگ جو پروجیکٹ عمران کو لانے والے تھے، جنہوں نے ان کی چلتی ہوئی حکومت کا خاتمہ کیا اور ایک سازش کے تحت ان کو نااہل کیا اور پھر عمران خان کو اس ملک پہ مسلط کیا، تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونا ضروری ہے، کیونکہ عمران خان کو مسلط کرنے کے بعد ملک پہ جو ایک طرح سے ظلم کیا گیا، ملک کی ایک آن گروئنگ جو معیشت تھی اس کو گرا دیا گیا۔ سی پیک جیسا گیم چینجر منصوبہ جو ہے اس کو بریک لگا دی گئی اور پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک عذاب کی طرح ہو چکی، کیونکہ حالات بڑے خراب ہو چکے تھے نا، تو ابھی بھی حالات خراب ہیں۔ تو وہ مسلسل کہتے رہے کہ اگر پاکستان کو دوبارہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی، جن لوگوں نے یہ سارا کام انجام دیا اور اس سازش کے جو کرتا دھرتا اور اعلیٰ کار تھے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی مٹی پاؤ تے اگے جاؤ، نہیں، پہلے تو اس کا تعین ہونا ضروری ہے کہ کون کون ذمہ دار تھا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کا ایک تو جو وے تھا وہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر اس قسم کی کارروائی کی جائے گی تو ظاہر ہے یہ جو ہستیاں ہیں وہ ماضی کی طاقتور ترین ہستیاں ہیں اور اپنے اپنے اداروں کی آئینی ادارے ہیں، ان کی جو ہے وہ ٹاپ آف دی رینک یہ رہے ہیں، تو لہٰذا اگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر ادارے جو ہیں وہ ڈی مورلائز ہوں گے۔ تو اس کا رستہ کیا تھا؟ میرا خیال ہے اس کا ایک رستہ وہ تھا جو اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں دیا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، آپ سچائی اور وہ مصالحتی کمیشن قائم کریں۔ جس بندے نے جس بھی وقت میں جو جرائم کیے ہیں وہ آئے، اس کا اعتراف کرے، معافی مانگے اور پھر آگے بڑھے اس عہد کے ساتھ کہ دوبارہ یہ کام نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ رستہ تھا، اور دوسرا پھر رستہ یہ ہے کہ ادارے از خود ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ کچھ وہ لوگ جو کہ ایک ڈسپلنڈ ادارے سے ہیں، ان کے نام جو لیے جا رہے ہیں ان میں سے کچھ کے خلاف تو کارروائی کی جا چکی اور کچھ کے خلاف کارروائی، جو میں پروجیکٹ عمران کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو پروجیکٹ عمران کی محبت میں مبتلا تھے، کچھ کے خلاف تو کارروائی ہو چکی اور کچھ کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے، جیسے کہ جنرل فیض حمید صاحب، ان کو فیض آباد دھرنا عمل درآمد کمیشن میں طلب کیا گیا تھا، وہ آئے ہیں، اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے بھی ان کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس میں نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ تو اس طرح سے ایک آغاز ہو چکا ہے، اور باقی جن لوگوں کے نام لیے جا رہے تھے، اب آنے والے وقتوں میں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے یا ہو سکتی ہے، یہ اس کی بنیاد پڑے گی جنرل فیض حمید کی پیشی سے، ان کے بیانات سے۔ ایک تو بیان ان کا آ چکا نا یہ فیض آباد دھرنا عمل درآمد کمیشن میں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی حفاظت کا بندوبست کر لیا گیا تھا۔ احسن اقبال صاحب نے یا شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو باتیں کی، تو وہ تو ایک طرح سے ان کو پہلے ہی انہوں نے وہ سیف شیلٹر فراہم کر دیا تھا نا، جب انہوں نے خود ذمہ داری قبول کر لی کہ جی بالکل، وہ اس دھرنے کے شرکا سے مذاکرات جب کرنے گئے تو حکومت کی مرضی سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، بلکہ حکومت نے انہیں ریکویسٹ کی کہ جائیں آپ، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے سے بری الذمہ ہیں۔ لیکن ایک کڑی اس میں باقی ہے کہ انہوں نے جو اپنے بیان میں کہا فیض حمید صاحب نے کہ انہوں نے اپنی جو کمانڈ ہے ان کے فیصلے کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق سارا کچھ کیا تھا۔
تو اس وقت ان کے جو باس تھے وہ اس وقت کے DGISI جنرل نوید مختار صاحب تھے۔ اب جنرل نوید مختار صاحب کو جب طلب کیا جائے گا پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس طرح شوکت عزیز صدیقی کیس میں وہ پیش ہوتے ہیں، وہ اس میں کیا بیان دیتے ہیں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تو ان پر براہ راست الزام لگائے ہیں نا، انہوں نے تو ان پر سنگین قسم کے الزام نام لے کے ان کے ساتھ واقعات کے ساتھ، حالات کے ساتھ، باتوں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ وہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں، تو وہ بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ اور دوسرا جو بڑا ادارہ تھا وہ تھا عدلیہ، اور عدلیہ میں میاں نواز شریف جن اشخاص کے نام لے رہے تھے ان میں سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تو مستعفی ہو چکے ہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ اچھا، ان کے استعفے کے بعد اور اس کے علاوہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کے بعد اب یہ سوال جو ہے وہ ریز ہوا تھا کہ جب ایک جج اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس میں ایک نقطہ جو بڑا سامنے آیا تھا وہ تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ چل رہا ہے، اس میں اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ثاقب نثار صاحب کا جو کیس تھا اس میں سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ اگر کوئی جج ریٹائرڈ ہو جائے یا مستعفی ہو جائے تو پھر اس کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی، سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یہ کیس تھا عافیہ شہر بانو، یہ بنیادی طور پہ انسانی حقوق کمیشن کی طرف سے کیس تھا جس میں عافیہ شہر بانو، افراسیاب خٹک، ضیاء الدین، فرت اللہ بابر، نگہت سعید اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس میں درخواست گزار تھے، اور ان میں جو وکیل تھیں وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہینا جیلانی صاحبہ وہ تھیں، اور یہ جو درخواست ثاقب نثار صاحب کے خلاف 2018 میں دائر کی گئی تھی۔ اچھا، اس درخواست میں انہوں نے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2019 میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا اور جس میں پوچھا تھا کہ جی ہماری شکایت پر کیا کارروائی کی گئی، تو رجسٹرار نے پھر ان کو یہ بتایا تھا کہ اس کا پر جواب دیا تھا، اس میں رجسٹرار صاحب نے بتایا تھا کہ جی مذکورہ جو ریفرنس ہے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل نے 8 مارچ 2019 کو ایک فیصلے کے ذریعے بے اثر قرار دیا تھا، اور جواب میں یہ بھی بتایا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے قوانین کے تحت کارروائی ان کیمرہ تھی اور عوام کے لیے قابل رسائی نہیں تھی، یعنی کہ کیا ہوا کیسے ہوا کسی کو کچھ خبر نہیں، بس بتا دیا گیا کہ جی تہاڈی درخواست آئی تے مکاتی گئی۔ یہ جواب تھا رجسٹرار صاحب کی طرف سے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے اس فیصلے کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ جو کارروائی تھی جو ان کیمرہ تھی، اس کے خلاف پھر ایک درخواست دائر کی تھی، اور اس درخواست پر جو 2 رکنی بینچ بنا تھا جس نے فیصلہ جو ہے وہ 2023 میں اس پہ جاری کیا تھا، وہی فیصلہ جس کو عافیہ شہر بانو کا فیصلہ کہا جاتا ہے، وہ بینچ بھی جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب پہ مشتمل تھا، اور اس بینچ نے جو فیصلہ قرار دیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی جب کوئی جج ریٹائرڈ ہو جائے یا مستعفی ہو جائے تو پھر اس کے خلاف کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی، کیونکہ یہ جو آرٹیکل 209 ہے یہ حاضر سروس ججز کے متعلق ان کے مس کنڈکٹ کے متعلق جو ہے تو لہٰذا جب ثاقب نثار صاحب ریٹائرڈ ہو چکے، ان کی مدت ختم ہو چکی، تو لہٰذا ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہونے کا کوئی جواز باقی نہیں ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب مستعفی ہو گئے تو معاملہ ختم، اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دیا تو معاملہ ختم، اور ثاقب نثار صاحب ریٹائرڈ ہو گئے، ان کے خلاف شکایات اگر تھیں نہیں تھی جو بھی تھا معاملہ ختم، کھادا پیتا ہضم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو سر خبر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب حکومت نے یہ جو عافیہ شہر بانو کیس ہے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ اس بات کا اندیا خود اٹارنی جنرل صاحب نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کارروائی جاری ہے اس میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے، چونکہ کل چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ سر ادارے کی ساکھ کا مسئلہ ہے، ایک جج کی وجہ سے اگر ادارے کی ساکھ جو ہے وہ برباد ہو رہی ہو تو اس کے خلاف کیوں کارروائی نہ کی جائے، تو پھر اگر
ایسے وقت میں کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ فیصلے کے قریب ہو اور جج اس کا کوئی دوست بتا دے کہ جی آپ کو برطرف کرنے لگے ہیں اور وہ مستعفی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر معاملہ ختم. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. ان کے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے کل ہی کہہ دیا تھا, اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کے خیال میں یہ اب سپریم جوڈیشل کونسل نے اس پہ فائنڈنگ دینی ہے, لیکن ظاہر ہے ایک فیصلہ موجود ہے. تو اب اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ موجودہ وفاقی حکومت کر چکی ہے, اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی بھی جو ہے وہ انتخابات کے بعد 15 فروری تک ملتوی کر دی ہے. اگلے 1-2 روز میں اس حوالے سے وفاقی حکومت ایک اپیل جو ہے عافیہ شہر بانو کیس میں سپریم کورٹ میں دائر کرے گی, اور اس اپیل کے بعد پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح کے چیف جسٹس صاحب ایک بات کر رہے ہیں ان کا مائنڈ سامنے آیا ہے, اور یہ فیصلہ جو ہے جو کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور منیب اختر صاحب کا ہے, یہ فیصلہ اگر ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر پھر ثاقب نثار صاحب اور مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے نام میاں نواز شریف اپنی تقاریر میں لیتے رہے ہیں, اور ان کے خلاف کارروائی اگر ہوگی تو کیسے ہوگی. مظاہر نقوی صاحب کا تو آپ کے سامنے معاملہ آ چکا, ثاقب نثار صاحب کے خلاف جو شکایت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, اور اب بات کریں گے اعجاز الاحسن صاحب. ظاہر اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف تو اس طرح ابھی شکایت موجود نہیں تھی نا, لیکن سر میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ اعجاز الاحسن صاحب اچانک مستعفی کیوں ہو کے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بھی ایک شکایت جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آ رہی ہے. اس حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف گرینڈ حیات ہوٹل کیس میں کارروائی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے شنید ہے اور باتیں کی جا رہی ہیں. اب یہ گرینڈ حیات ہوٹل کیس ہے کیا؟ یہ سر میسرز BNP کا معاملہ تھا, اور یہ اسلام آباد میں ایک سرکاری جگہ جو ہے وہ لیز پہ لی گئی, اور یہاں پہ وہ لیز تو کسی اور مقصد کے لیے لی گئی تھی, لیکن پھر یہاں پہ جو ہے وہ اپارٹمنٹس, لگژری اپارٹمنٹس قائم کر دیے گئے, بڑے بڑے لوگوں کو وہ فروخت بھی کر دیے گئے. اور اس معاملے پہ CDA نے لیز کینسل کی, پھر معاملہ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی لیز کینسل رکھی, لیکن سر معاملہ آ گیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں تھے ثاقب نثار صاحب, اور ثاقب نثار صاحب تو ہر بینچ میں اعجاز الاحسن صاحب, منیب اختر صاحب, بندیال صاحب, ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل رکھتے تھے. تو اس بینچ میں بھی انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب کو اپنے ساتھ شامل رکھا, لیکن اعجاز الاحسن صاحب کی شمولیت پہ اعتراض کیا گیا, اور اعتراض یہ تھا کہ یہ میسر BNP کے وکالت کر چکے ہیں, اس کمپنی کی وکالت کر چکے ہیں مختلف کیسز میں, تو لہٰذا اسی کمپنی کا کیس یہ بطور جج نہیں سن سکتے. لیکن ثاقب نثار صاحب نہ یہ ہٹے اور نہ ہی ثاقب نثار صاحب نے مانا, انہوں نے کہا جی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لہٰذا وہ اعتراض رد کر دیا گیا, اور پھر لیز بھی بحال کر دی گئی, اور یہ فیصلہ ثاقب نثار صاحب کی ریٹائرمنٹ سے کوئی میرا خیال ہے 1 ہفتہ پہلے آیا تھا. تو اب اس معاملے پہ شنید یہ ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کیا جائے گا, بھائی میں نے بھی ذرا بچ کے کھیلنا ہے نا, تو یہ کیا جا سکتا ہے. اگر یہ ریفرنس آتا ہے تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے. فیصلہ کرنا ہے اس کے بعد عدالت نے, سپریم جوڈیشل کونسل میں, کیا وہ ان کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں یا کہ ان کو کلین چٹ ملتی ہے. یہ تو ریفرنس آنے کے بعد آگے بڑھنے والی کارروائی ہے. لیکن میاں نواز شریف جو مطالبات کر رہے تھے ان مطالبات پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. میاں نواز شریف جن لوگوں کو پن پوائنٹ کر رہے تھے کہ سر یہ ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف کارروائی آگے بڑھ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب کو پھر شور مچانے کی ضرورت کیا ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میاں خاموش ہو جاتا ہے, میاں ڈر جاتا ہے. اور بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ جو چاہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف ادارے کارروائی کر رہے ہیں تو ان کو, وہ عمران خان تو ہے نہیں کہ جو آستینیں چڑھائیں گے اور کہیں گے میں انہوں نے چھڈاں گا نہیں. اور بھائی وزیر اعظم کا مطلب جو ہے وہ کہ بادشاہ سلامت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. کچھ آئین اور قانون کے مطابق جو اختیارات ہیں اس کے مطابق انہوں نے امور مملکت کو چلانا ہوتا ہے. کسی تھانے دار کی طرح سٹک ہاتھ میں پکڑ کے نہیں چلنا ہوتا. تو ظاہر ہے ایک وزیر اعظم میں اور ایک کھلاڑی میں فرق تو ہوگا, تو فرق آپ کو بظاہر ابھی نظر آ رہا ہوگا. اب تک اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.